أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلى الله توكلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت دنوں سے کیونکہ درس نہیں ہوا تو بہت سی بہنیں ہیں جن کے میسیجز آ رہے تھے میری خیریت پوچھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے کہ آپ میرے بارے میں فکر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بہترین جزا دیں۔ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کا صحیح کو غلط بنا کے اور غلط کو صحیح بنا کے پیش کرنا، اس کی چند مثالیں ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں ہمیں سمجھانے کے لیے لکھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہی تلبیس کرتا ہے، بلکہ اس کی تلبیس جو ہے وہ ہر نئے زمانے میں نئے لوگوں کے ساتھ، ہر نئی جو نفسیات ہے اس کے ساتھ ایک نئے رنگ کی ہوتی ہے۔ تو امپاسبل ہے ساری اس کی تلبیسات کو کوئی ایک انسان بیان کرے۔ لیکن آج میرے پاس ایک فون جو میں کینیڈین نمبر جو یوز کرتی ہوں وہ عام طور پر میں رومنگ کی وجہ سے بند رکھتی ہوں، لیکن جب درس کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے مجھے اسی پہ جو میرا اکاؤنٹ ہے یہ وہیں سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ریکارڈنگ کے لیے مجھے کھولنا پڑا۔ تو ایک بہن کا بہت اچھا سوال تھا تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ میں درس میں اس کا جواب دوں گی۔ سوال یہ تھا کہ حضرت عمر جو تھے ان سے ابلیس کیوں بھاگتا تھا، یہ اتنوں کو اس نے ایسا بے وقوف بنایا، تو حضرت عمر کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی کہ وہ بھاگتا تھا؟ اور جو ہے وہ جہاں سے جیسے ہم نے سنا کہ حضرت عمر گزرتے تھے وہاں سے ابلیس جو ہے وہ نہیں گزرتا تھا، وہ اپنی گلیاں چھوڑ کے گزرتا تھا۔ تو بہت ہی، اور انہوں نے یہ بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی حضرت عمر کی طرح کی شخصیت گزاروں۔ تو نمبر ایک، کوئی بھی انسان حضرت عمر بننا چاہتا ہے تو حضرت عمر اور ابو بکر یہ دو نام ہیں، اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سمجھ لیں دو بڑی شخصیات ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، دونوں بہت مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر بہت ہی نیک، بہت ہی نرم گو، نرم مزاج قسم کی شخصیت۔ حضرت عمر جو تھے وہ ایک ایسی شخصیت جو ہم آپ کے اوپر فٹ آتی ہے کہ ایسے لوگ جو پہلے اسلام سے دور تھے، ہم اس معنی میں اسلام سے دور تھے کہ ہم پیدا تو مسلمان گھروں میں ہوئے، لیکن اسلام ہمیں بس اتنا ہی پسند تھا کہ ہمارا نام کوئی مسلمانوں والا ہے، ہم 5 وقت نماز اور روزے رکھ لیتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم بس پھر خوش ہوتے ہیں کہ بس شاید ہماری زندگیوں میں یہی ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ نوکریاں ہم کہاں کریں گے، پڑھائیاں ہم کن اسکولوں مدرسوں میں جائیں گے، اور ہماری زندگی کے صبح شام کیا ہوں گے، اور ہم سوچ ہماری کیسی ہوگی، ہمارا ذہنی جو لگاؤ ہے وہ کس طرح کے لوگوں کو ہم پسند کریں گے، ہم کتوں کو پسند کریں گے اور علماء کے اوپر ہم تھوکیں گے۔ یہ ہمارے آج کا جو ہر ایک مسلمان ہے اس کا مسئلہ یہ ہے، اور یہ کتوں سے مراد وہ ساری جو وائٹ ریسز ہیں، وہ گورے چٹے لوگ جن کی نیلی آنکھیں، جن کے ملکوں میں جانے کے لیے ہم پاگل ہم ہوئے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے بڑے چہیتے تھے جو اللہ ہمیں یہاں پہ لے آئے۔ نہیں، ہم پہ پھٹکار تھی، ہمارے جو ہے کوئی اعمال کی کوئی بدعمالی تھی کہ جو ہم وہاں پہنچ گئے تھے اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور آج بھی جو بھی وہاں ہیں تو یہی ہے۔ خیر میں واپس آتی ہوں۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ ایسی شخصیت تھے ہم آپ جیسے کہ بھائی انہوں نے ایک زندگی گزاری اور ہم سے شاید 2-4 قدم آگے تھے، یعنی کھل کے کرنے والے۔ ہم تو پھر چلیں کچھ چھپ چھپا کے، کچھ تھوڑا ہمیں کوئی 5% ہی موقع ملا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر کے اندر جو
تبدیلی آئی تو وہ تبدیلی ایسی تھی کہ ان کو شناخت کرنے میں یہ جو ہے نا حق اور باطل کے اندر تلبی یہ نہیں تھی ان کے اندر. انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ کام اللہ، یعنی ان کو توحید جو ہے اس کی معرفت تھی حاصل، اللہ کو پہچانتے تھے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ پہچانتا ہو تو پھر ابلیس جو ہے وہ آپ کے قریب ہی نہیں آتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، میں کوئی کھیل، میں اتنی انویسٹمنٹ کروں گا اپنے لوگوں کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی، لیکن یہ بندہ تو پہچانتا ہے، یہ تو پہچان لے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. یہ ابلیس کا منصوبہ ہے. تو یہ ہے بس چھوٹی سی بات اگر ہم سب سمجھ لیں. اور یہ کب ہوتا ہے انسان کے اندر؟ جب انسان اپنے ایک تو گناہ نہ کرتا ہو، نمبر ایک. لیکن ہم نے کہا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے، تو وہ ماضی کے اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتا کے نہیں بلکہ اکیلے میں اللہ کے سامنے ان پر روتے ہوں کہ اللہ ہماری ایسی زندگیاں تھیں، ایسے کالی صبح شام اور کالی اعمال نامے تھے، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں اسلام کی نعمت دے دی اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق دے دی، بس اب تو نے دے دی ہے. تو وہ جو دعا آتی ہے کہ افرغ علینا، نو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بس اگر اب تو نے دے دی ہے ہمیں تو بس ہمارا خاتمہ اس کے اوپر ایمان کے اوپر ہو. تو اگر انسان کو اللہ کی معرفت ہو، اور اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کو پڑھنے سے، گناہوں کو چھوڑنے سے. انسان جب گناہ چھوڑ دیتا ہے اور بالکل نہیں کرتا اور اپنے ماضی کے بھی گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، ریشنل نہیں لاتا کہ بھئی میں اس لیے کرتا تھا، یہ میری ریزننگ ہے، نہیں، بلکہ اس کو، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. ہم جس کو گناہ کہہ رہے ہیں، ایسے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کرواتا ہی نہیں ہے جن کے اوپر یہ اللہ کا خاص کرم ہونا ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں حضرت عمر کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر ایک سکینڈل تیار ہوا اور ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حضرت عائشہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، سمپل سی بات یہ ہے. اور قرآن کی جو الفاظ تھے وہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے وہی قرآن کے الفاظ تھے. اسی طرح بدر کے موقع پر اور دوسرے موقعوں کے اوپر پردے کے احکام جب اترے اس موقع پر خرچ کر، یعنی 18 مقامات علماء گنواتے ہیں حضرت عمر کی شان میں کہ یہ حضرت عمر پہلے سے جو ہے ان کے اندر یہ حق ان تک پہنچ چکا تھا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی حکم آنا چاہیے. ہم تو آج کوئی عمر جیسا ہو تو اس کو یہی کہہ کے مار دیں گے کہ بہت سخت ہے بھائی، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. حضرت عمر کی سختیاں ہم دیکھیں تو کیا کہنے تھے. تو خیر، اگر کوئی انسان عمر جیسا بننا چاہتا ہے، ان کے پیروں کی خاک بننا چاہتا ہے، تو آسان بات یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس کو بہت گہری مناسبت، یعنی شرک نہیں کرے گا. توحید اور شرک ایک دوسرے کے ضد ہے، متضاد چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادھا عربی زبان میں، کہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر کسی کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ سفید کسے کہتے ہیں تو اسے کالا دکھا دو کہ دیکھو اس کی الٹ جو ہے. اندھیرا کسے کہتے ہیں تو اس کو روشنی دکھا دو. تو یہ ازداد جو ہیں، ضد جو ہیں، ان سے چیزوں کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. تو توحید پہچاننے کے لیے شرک کو چھوڑنا پڑے گا. شرک میں جو ہم جب اب اللہ توفیق دے گا آنے والے دنوں میں ہم دورہ ترجمہ قرآن کریں گے، اور اس میں ایک پورا سلسلہ ہے صورتوں کا. ایسے تو پورا قرآن توحید کے موضوع کے اوپر ہی ہے، لیکن حوامیم ایک صورتیں ہیں، 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان کے اندر خاص طور پر یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ جس میں توحید جو ہے وہ انسان کے اعمال میں توحید ہو، عبادت میں توحید ہو، اور وہ جو دعا میں توحید ہو، انسان مانگتے وقت اس کو پتا ہو کہ یہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں یا میں کسی شیطان سے مانگ رہا ہوں، میری خواہش جو ہے وہ کوئی جائز خواہش ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، انسان کو گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، معرفت اس کو اللہ کی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شیطان کے جال میں نہیں پھنستا. شیطان کے جال میں نہیں پھنستا تو پھر اس کے بعد شیطان نے ان کے پاس کیوں آنا ہے. تو انشاءاللہ کتاب کا پڑھنا بہت مفید رہے گا ہم سب کے لیے، مجھ سمیت. اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے لیے
ایسے کوئی اسباب مہیا کرے کہ انسان کو پتہ ہوں باتیں لیکن ایک دوبارہ سے انسان ان چیزوں سے گزرے. ابھی تو 6:31 ہوئے ہمارے یہاں پہ پاکستانی وقت کے حساب سے شام کے, تو ابھی مغرب کا جب ٹائم شروع ہوگا تقریباً کل 6:44 پہ تقریباً 15 منٹ کے بعد یا 14 منٹ کے بعد اذانیں ہوں گی, تو میں اذانیں شروع ہوں گی تو میں 3 منٹ کا توقف کر لوں گی, 3 سے 5 منٹ کا فرض ادا کر لوں گی, پھر میں دوبارہ سے درس کو کنٹینیو کروں گی. آپ لوگ جو اگر کینیڈا وغیرہ سے ہیں تو آپ کے پاس ظاہر ہے اس وقت بہت ارلی مارننگ ہے, فجر آپ شاید پڑھ چکے ہوں گے, تو اس وقت آپ کے لیے درس سننا آسان ہے. پاکستان والوں کے لیے میں نے یہ کہا, تو میں بھی 3 منٹ کا توقف کروں گی اور 3 سے 5 منٹ کا, اور نماز پڑھ کے پھر میں بھی لوٹوں گی. ہمارے پاس یہاں جس علاقے میں ہوں وہاں رات کے 9 بجے آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو اس لیے مجھے درس کو ابھی شروع کرنا ہوا کہ 1 آدھ گھنٹے میں ختم کر لوں 8 بجے سے پہلے, تاکہ پھر وہ جو دوسرے کام ہوتے ہیں لائٹ جانے سے پہلے وہ کر لیے جائیں. 9 بجے کے بعد 9 بجے سے 10 بجے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 9 بجے پھر باہر ساری دکانیں وکانیں بند ہو جاتی ہیں اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے, کوئی کام ہے آپ کو. تو الحمدللہ آج میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے یونیورسٹی میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں درس کے آخر میں تھوڑی گفتگو کروں گی. کلاسز آپ سے جو وعدہ ہے انشاءاللہ میں کوئی 15 دن مجھے ستمبر کے مہینے میں چاہیے ہیں وہاں کا روٹین سمجھنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کی, کہ وہاں کیا روٹین ہوا کرے گی. تو پھر میں انشاءاللہ آپ گھر سے جو آپ کو عربی سکھانی ہے یا دیکھتی ہوں میرے کورس کے اندر کیا چیزیں ہیں, تو وہ کورس کی چیزوں کو انشاءاللہ ہم سکھائیں گے. اب لوگوں کو ایک نیا کورس ڈیزائن کر کے میں لوگوں کے سامنے رکھوں گی. ظاہر ہے میں BS عربی زبان میں ہی کرنے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا, تو اللہ کا شکر ہے آج کا دن میرا بڑا مشکل تھا. کل میں پہنچی مریض سے اسلام آباد, اور بس پہنچ کر میں شام کو 5 بجے, ویسے تو میں 1 بجے کے قریب 1 ڈیڑھ بجے پہنچ گئی تھی, لیکن کسی کے ٹریٹمنٹ کا اپوائنٹمنٹ تھا تو مجھے ان کے گھر جانا تھا, تو وہاں کافی ٹائم گزرا. پھر میں گھر پہنچی تو بہت تھک گئی بھی تھی میں, اور پھر میں نے یہی مجھے پتا چلا کہ میرے ایڈمیشن کی ڈیٹس وغیرہ بہت کلوز ہیں. پھر میں نے بس تیاری کی آج جانے کی, جو بھی کوئی فوٹو کاپی وغیرہ چیزیں کروانی ہوتی ہیں کہ آج مجھے جا کے پیسوں کو جمع کرنا فیس کے. تو الحمدللہ آج یہ کام ہو گیا, اور 1 سپٹمبر سے میری کلاسز جو ہیں شروع ہوں گی, تو وہ یہی ٹائم پھر ہمارے کوئی درس کا ہوا کرے گا کہ دن میں درس اسی وقت کروں گی, اور 15 دن میں اپنی روٹین کو فائنلائز کر کے کہ جب مجھے یہ سمجھ آ جائے گا کہ میرا اتنا وقت وہاں جا رہا ہے اور میں اب کیا کر سکتی ہوں, اور مجھے اس کورس کا بھی صحیح سے سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ جو کورس میں نے کرنا ہے 4 سال کا ایک پروگرام ہے, لیکن ظاہر سیمسٹرز ہوتے ہیں, تو میں نے کیسے پڑھنا ہے, تو ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ جب ہم پڑھائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے نئے علوم بھی آپ تک پہنچنے کی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب جو ہم نے 6واں باب شروع کرنا ہے, اور یہ خاص طور پر ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں, ہم نے پچھلا جو باب پڑھا وہ ایسا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہو شاید یار یہاں یہ کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ, ہم نے تو ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا, وہ ہم سے ذرا فاصلے پر ہیں. ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ یہ والے ہیں جو باب 6 باب کے اندر ہے, جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں, جن کو ہم قاری سمجھتے ہیں, محدث سمجھتے ہیں, مفسر سمجھتے ہیں, جی بڑے علم والے سمجھتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ابلیس کیا کیا کھیل کھیلتا ہے اس کی کچھ مثالیں ہیں. اس کے کھیل تو بہت بے حساب ہیں. یعنی آج تو ننگا ناچ ابلیس کا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا جوبن پہ ہے. وہ دجال نے آنا بھی, جب ابلیس جو ہے وہ اس کے چالیں جو ہیں جوبن پہ ہوں گی, تو وہ ذرا جادو کو, جنات کو, شیاطین کو, ساری اپنے جو فوجیں ہیں, اپنے لشکر ہیں, جن کو ہم ایلین کہتے ہیں آج کی زبان میں, اور وہ ایلین شیلین کچھ نہیں, وہ سارے شیاطین ہیں. تو اب وہ ہر جگہ جی پتا چل رہا ہے کہ جی ٹرمپ کے پاس اس کے وائٹ ہاؤس میں کوئی ایک ایسا جو ہے وہ دیکھا گیا, کوئی ایسی شخصیت دیکھی گئی جس پر لوگوں کو کلام ہے کہ یہ انسان ہے یا کوئی ایلین شیلین کچھ نہیں ہے, صرف جنات شیاطین ہیں. اب جو ہے جنات شیاطین جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس کی پیک جو ہے وہ دجال ہے. انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ماڈل وہ لے کر آئے گا, جس پر انسانوں کو, اور جیسے اس کے کام چل رہے ہیں ویسے اللہ کے کام چل رہے ہیں. تو ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا, اور جو اللہ والے ہیں ان کو ظاہر یہ ان کے پاس تو قرآن مجید ہے, بس وہ قرآن ان کا سہارا ہے, اور وہ قرآن کی تلاوت صبح اور شام کرتے ہیں, آنا اللیل و آنا النہار و اطراف النہار.
بس اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ رکھے گا، اسی سے ان کو تحفظ دے گا، اسی سے ان کو بچائے گا۔ ہاں وہ جو پہلے ہم نے بات کی کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور مکمل طور پر گناہ سے پاک ہونا تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ تو اللہ کو تو وہ اپنے بندے پسند ہیں جو اپنے گناہوں کو پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ سپر ہیومن بنا کے نہیں پیش کرتے، بلکہ ہیومن بنا کے پیش کرتے ہیں کہ میں انسان ہوں اور انسانی کمزوری کے تحت مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یا اگر میرے نفس کی شرارت تھی، شیطان کی شرارت تھی، جو بھی مسائل ہوں، گناہوں کے بھی اپنی اپنی اقسام ہوتی ہیں۔ چلیں جی باب کو شروع کرتے ہیں، اور عالموں پر، یہ جو عالم بنے پھرتے ہیں لوگ، ان پر فنون علم میں تلبیس ابلیس کا بیان۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ ابلیس ان لوگوں کے پاس بہت راستوں سے آتا ہے، ان میں سے بہت سے ظاہر ہیں، لیکن غالب جب ہی ہوتا ہے کہ عالم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ باوجود علم کے قدم قدم پر لغزش کرتا اور ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بہت ہی باریک فریب ہیں جو اکثر علماء پر مخفی رہتے ہیں، اور ہم اس کے اقسام تلبیس کی طرف اشارہ کریں گے جس سے باقی مخفی کا پتہ لگ جائے، یعنی کچھ حوالے دے دیں گے اور باقی کچھ جو ہے وہ انسان خود سمجھ لے، کیونکہ تمام راہوں کو بیان میں لانا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلے یعنی جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان میں کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم قراء کہتے ہیں، قاری، قرآن کی قرات کرنے والے۔ تو ازاں جملہ یہ کہ بعض قاری جو قراءات حاصل کرتے ہیں تو ان کی تحصیل میں یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ شاذ قراتی حاصل کرتے ہیں، اور ان کی عمر کا بڑا حصہ جمع و تصنیف میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس شاذ قراءتوں کو پڑھتے ہیں اور اس سے ان کو فرائض و واجبات پہچاننے کی فرصت نہیں ملتی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک بس قرات اگر توجہ اس پہ دیتے ہیں تو بس یہی ان کی صبح شام میں ہوتی ہے اور یہی دن رات ہوتی ہے، اور باقی چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ اکثر ایک شخص مسجد کا امام ہے اور لوگ دور دور سے قرات کے واسطے اس کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے چند احکام بھی نہیں جانتا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب مرجع عام لوگوں ہو گیا تو اس کی چاٹ اس کو ابھارتی ہے کہ وہ بعض واقعات میں عالم بن کر فتویٰ دے دیتا ہے، یعنی یا تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، یا پھر لوگ پوچھیں تو وہ فتوی ہی دے کے لوگوں کو حلال حرام کی جو ہے وہ فتوی دیتا ہے، حلال اور لوگوں کے لیے ہر چیز حرام کر دیتا ہے یا ہر چیز حلال کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس طرح فتویٰ دینا مذہباً جائز نہیں ہوتا، لیکن اس کو جہالت کی آنکھ سے نہیں سمجھتا کہ یہ کس کا مرتبہ ہے۔ اگر یہ لوگ غور کرتے تو جان لیتے کہ قرات سے مقصود یہ کہ قرآن مجید حفظ کرے ٹھیک مخرج سے، پھر اس کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر ایسی چیز پر متوجہ ہو جو معارف قرآن میں سے اس کے نفس کی اصلاح اور اس کی اخلاق کو پاک کرے۔ اچھا، جیسے ہم نے قرآن مجید کی وہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی کہ مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق، تو 5 حقوق انہوں نے قرآن مجید کے بیان کیے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، قرآن مجید کو لفظاً اس کا علم سیکھیں، جس میں مخارج کا علم، جسے ہم کہتے ہیں مخارج، اور یہ تو علوم الفرائض میں سے ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کو مخارج کا پتہ ہو، اس کو صفات کا پتہ ہو، اس کو جی جو 2 حرکت 1 حرکت کی پہچان ہو، یہ نہ ہو کہ جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں وہ شیر کی طرح جو ہے جی لمبے لمبے کر کے جو ہے جی الف کو الف مدیہ 2 حرکت والا ہو، وہ 6 حرکت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ ہو۔ تو جب یہ تو پھر بہت بڑی خطائیں اور غلطیاں بنتی ہیں، تو انسان، لیکن اب یہ بھی نہ ہو کہ انسان سمجھے کہ بس یہی کل دین ہے اور اس کے علاوہ انسان کو کسی طرف توجہ نہ دے، تو یہ دوسرا حق قرآن کو کہ اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کریں، اس میں جو اس کے عوامل اور نواہی ہیں
अवामिर और नवाही हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो कुरान मजीद अहकाम देता है, या कहना चाहिए गुनाहों की मार्फत हो इंसान को, अल्लाह की मार्फत हो इंसान को, क्या चीजें अल्लाह को खुश करती हैं, किन चीजों से अल्लाह ताला नाराज होता है, तो ये सारा कुछ इंसान को ये भी इल्म हो, उसके ऊपर अमल करे, जिसमें शरीयत के ऊपर अमल करना। यानी हाफिज कुरान तो हो लेकिन सूद के घर में बैठे हों, सूद के लिए ऐसी ऐसी जो हैं जी वजाहतें देते रहें कि ये वाला सूद जायज और वो वाला सूद हराम, और ये वाला सूद यूं और ये वाला वो, सूद की किस्में बना के अपने लिए आसानियां पैदा कर लेता है इंसान। ये ना हो तो उस पर अमल करें। और या फिर ये कि इंसान सूद के घर को सुनना कहीं किसी दर्स में, जी सूद का घर छोड़ के बैठ गए, मगर शादी हुई तो हुई वो हिंदुओं के तरीके से, ना बच्ची को घर में लाने के आदाब, ना माँ बाप बच्चियों को सिखाते हैं कि शादी के बाद कैसी जिंदगी गुजारनी है, वो शादी होते ही लड़के को अपना गुलाम बनाती हैं, बल्कि कुत्ता कहना सही लफ्ज होगा, और फिर सारी जिंदगी वो पट्टा उनके हाथों में रहता है। या फिर दूसरी तरफ वो माओ ने उनको जो है वो बनाया होता है, उस काम को मैं नहीं लेती, तो खैर, तो वो ऐसा मर्द बनाया होता है कि बस वो अपनी बीवियों को हर वक्त जो है वो कोड़े हाथ में रख के उसको तलाक तलाक ही खेलते रहते हैं पूरी पूरी जिंदगी। तो ऐसे में जाहिर है कहीं ना कहीं जब कोड़ा हाथ से चलता है तो चल जाता है, और फिर इंसान जिंदगी भर रोता फिरता है कि ये हो गया और वो हो गया। तो ये तजाद हमारे यहाँ हर तरफ नजर आता है कि कभी हम एक तरफ झुके होते हैं तो कभी हम दूसरी तरफ झुके होते हैं। तो इनमें ये ना हो, बल्कि इंसान जो है अल्लाह के लिए उसको सीखे कि ये अल्लाह की शरीयत जो है कोई तमाशे के लिए नहीं है, अल्लाह की शरीयत किसी को डराने के लिए नहीं है, अल्लाह की शरीयत किसी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए नहीं है। ये रिश्ते मोहब्बतों के और चाहतों के आपस में जो है जाहिर है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, जैसे बेगमात हैं वो शोहरों की और शोहर जो हैं वो बेगमात के लिए लिबास बन के रहें। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला अल्लाह की शरीयत की बड़ी जो है जी जोरों शोर से जो है वो होगी। और बेगमात को देखो, हम ये नहीं कह रहे कि उनके शोहर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हैं, बहुत ऐब होते हैं उनके अंदर। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, कोई बच्ची हो, अधेड़ उम्र हो औरत, और अपने शोहर की शिकायत करे किसी बात में और फिर भी शादी में हो, तो जिस तरह अल्लाह ताला, वो हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला उस मर्द की दुआ नहीं सुनता जो अपनी बीवी से खुश ना हो और फिर भी उसे तलाक ना दे, बस वो शिकायतें करता रहे लोगों से कि जी ये मसला और वो मसला, तो भाई उसको छोड़ो और दूसरी रखो। मगर ये लिबास का काम ये नहीं होता कि लोगों को वो लिबास फटा हुआ नजर आए, लोगों को उसमें दाग धब्बे नजर आए। जब इंसान उस शादी में हो तो उस शादी में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास बन के रहें। खवातीन खास तौर पे हम तो उनके लिए ये बात कर रहे हैं। तो अगर हमारी बहनें जो हैं उनको अपने शौहरों से कोई तकलीफ है तो एक रास्ता शरीयत ने खुला रखा है, और वो रास्ता ये है कि वो खुला ले और ठीक है फिर जिंदगी गुजारे। लेकिन अगर उस शोहर के घर में है, उस शोहर का जो है नांग नफ का उसका इस्तेमाल, तो अपने मुंह पर ताला लगा के जिंदगी गुजारें जब तक उस रिश्ते में है। वरना मुजरिम ये बहने हैं, चाहे शोहर इनको कोड़े से मारता हो, चाहे शोहर इनको कुछ भी करता हो, लेकिन अगर ये अपनी शिकायतें लोगों को बताती फिरती हैं, शरीयत ने एक तरीका रखा है आपको, हाँ किसी मुफ्ती से जाके मसला दरियाफ्त करना और उसके लिए बात को उनके सामने रखना, इसकी इजाजत है। लेकिन इसकी इजाजत भी ये नहीं कि हर हफ्ते ही आपने एक मैसेज करना है और बताना है कि आज ये नई अपडेट है शौहर की तरफ से, ये ना हो इंसान की। तो खैर, जब इंसान एक दूसरे के तो शरीयत पे अमल करना, इंशाल्लाह मैं अजान शुरू होने लगी है, मैं 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह अव्वला हुआ आखिरा। तो हम पढ़ रहे थे इस वक्त जो कारी जो हैं उन पर, तो उसमें मैं जो बात कर रही थी वो ये थी कि कुरान मजीद के जो हुकूक हैं कि इंसान पढ़े, ये ना हो कि जब हम ये पढ़ें तो इंसान इसको बिल्कुल हल्का लेके उसको पढ़ने की या उसकी तिलावत की, उसके हिफ्स की कोई हाजत नहीं है। जाहिर है कुरान मजीद को इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, अल्लाह ताला ने जो इसकी हिफाजत फरमाई उसमें एक जरिया जो है वो ये भी बना कि लोगों ने कुरान मजीद को याद किया और नस्ल दर नस्ल इस तरह कुरान मजीद सीनों के जरिए
جو ہے وہ پہنچتا رہا۔ تو قرآن مجید پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا اس کا حق ہے، اس کے ڈیو رائٹس کے ساتھ، اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس پر جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں جیسے کہ اس کو پہنچانے کا حق ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم اس طرح سے اور اپنی زندگیاں لگائیں گے ہم قرآن مجید کو آگے پہنچانے میں، تو انشاءاللہ اس کی برکت ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گی۔ تو ہم آگے جو پڑھ رہے تھے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ تو قرآن مجید حفظ کرے ٹھیک مخرج سے، پھر اس کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر اس ایسی چیز پر متوجہ ہو جو معارف قرآن میں سے اس کے نفس کی اصلاح اور اس کے اخلاق کو پاک کرے، پھر شرع کے دیگر اہم امور کی طرف توجہ ہو، اور کھلا خسارہ یہی ہے کہ جس امر کو زیادہ اہم جانے اس کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اس لیے اترا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، پھر لوگوں نے اب اس کی تلاوت کو کام بنا لیا، یعنی لوگ فقط تلاوت کے ہو رہے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ازا جملہ یہ کہ قاری محراب میں شاذ قرات پڑھتا ہے اور مشہور چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ علماء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ شاذ قرات سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس قاری کا مقصود اس سے یہ تھا کہ ایسی عجیب و غریب چیز ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کے قاری ہونے کی تعریف کریں اور اس پر متوجہ ہوں، اور وہ اپنے ذوم میں مغرور ہو کے قرآن میں متشاغل ہوں۔ یعنی یہ تو ہمارے یہاں ہر طرف نظر آتا ہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے بس لوگوں کو خوش کرنے پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ازا جملہ بعض قاری قرات کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں، یعنی وہ اب یہ یہاں پہ قرات سے مراد ہو گیا عربی کے، جو عربی سیکھ لی انسان نے تو عربی کے مسائل بیان کر رہا ہے کہ ملک یا مالک یعنی اور ملاک، حالانکہ یعنی یہ لفظ جو ہیں اگر ان پہ سے فتحہ دمہ کسرہ ہٹا دی جائے تو ان کے تلفظ کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، ان کے روٹ لیٹرز پر بحثیں ہو رہی ہیں، تو یا اس طرح کی اور دوسری بحثیں ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں کیونکہ اس سے نظم قرآن میں خلل پڑتا ہے، اور بعض سجدات و تحلیلات و تکبیرات کو جمع کرتے ہیں اور یہ مکروہ ہے۔ ازاں جملہ قاریوں نے یہ دستور کر لیا کہ ختم قرآن کی رات کثرت سے روشنی کرتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں یہ خوب چراغاں مسجدوں میں مٹھائیاں بھی بڑھتی ہیں، اور اس سے پہلے خاص اہتمام ہوتا ہے کہ آج جی ختم قرآن ہے۔ گویا مال کی بربادی اور مجوسیوں کی مشابہت کے علاوہ رات میں مردوں اور عورتوں کو فتنے کے لیے جمع کرنے کا سبب نکالتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں کس قدر رش ہوتا ہے اور کیسی عورتیں تیاری سے آتی ہیں، پوری پوری فیملیز۔ ابلیس ان کو سجھاتا ہے کہ اس سے دین کی رونق اور عزت ہے، اور یہ مکر عظیم بہت جگہ پھیلاتا ہے، حالانکہ دین کی عزت تو ایسے امور کو عمل میں لانے سے ہوتی ہے جو شرع کی روح سے جائز ہیں۔ یعنی کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جنت ایک خاص جنت ہے جسے طوبہ کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی شریعت کے ان امور کو جن کو لوگ بھول گئے ہوں ان کو لوگوں میں زندہ کریں، شریعت پہ عمل کر کے دکھائیں لوگوں کو۔ ان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں آج ہر دوسرے گھر کے اندر ایک کہانی ہے کہ مرد غصے میں 3 طلاق دے دیتا ہے، ویسے انسان حنفی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کوئی جو جی اہل تشیع یا پھر وہ امام تیمیہ کے اہل حدیث کے فتووں کو انسان قبول کر کے کہتا ہے بس ساتھ رہتے رہے۔ اور ہم نے پھر خود دیکھا کہ اپنی زندگی میں بہت سے تجربے میں نے کیے کہ وہ شوہروں کو تو عادت ہوتی ہے، تو وہ تو ایک دفعہ جو 3 دی ہوتی ہے وہ پھر انسان کا بچہ تو نہیں بنتا، وہ پھر بعد میں بھی کئی دفعہ ٹرائی کرتا ہے، اب انسان اس فیصلے کے ساتھ راضی ہوتا ہے اور رہتا ہے۔ ایسی شادیاں کہ ساری زندگی وہ طلاقیں بھی ہوتی ہے، بندہ ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ اتنا مشکل کام ہے کہ کسی بیگم کو اس کا شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے، فرض کریں وہ عورت جو ہے وہ تقریباً بوڑھی ہو چکی ہو، اب ایسے میں اس گھر سے نکلنا، گھر کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، اس سے بڑی میں کہتی ہوں اس سے بڑی شریعت کا کوئی عمل نہیں ہے کہ انسان اب اس کام کو اللہ کے لیے کرے، شریعت کے اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھائے۔ ابھی ایک مسئلہ کسی بہن نے ایک سوال بھیجا
پچھلے دنوں میں تو میں نے ایک مفتی سے ان کا جواب لیا، تو جب ہم جواب لیتے ہیں ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے مواد ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں بھی دلچسپی ہوتی ہے. وہ سوال تھا، وہ اب سب کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنے گا، اس لیے میں وہ سامنے رکھتی ہوں کہ سوال یہ تھا کہ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو آج کل ظاہر ہے وہ خنزیروں کی اولادیں ہیں اور خنزیروں کو دیکھتے ہیں کہ سیکس اس طرح کیا جاتا ہے خنزیروں کے طریقے سے، عورت سے دبر کے طریقے سے، یعنی پیٹھ کے رستے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہش کو مٹ پوری کرتا ہے. جو قوم لوط کا جو طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے، مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. اب مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو تو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ گے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ان کو ذہن میں کسی نے یہ بٹھا دیا کہ جی یہ شیطان بیٹھاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ لذت اسی طرح کے فعل کے ساتھ آتی ہے. ظاہر ہے جو شیطانی کام ہوگا اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ لذت کا ایک اس نے یعنی نقصان کا پہلو تو اسے چھپایا ہوگا، صرف شروع میں آپ سے گناہ کروانے کے لیے لذت کو بڑھا کے پیش کرتا ہے. تو بیگمات کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. تو میں نے مفتی سے جب جواب لیا تو انہوں نے کچھ احادیث بھیجی مجھے، جس پر میں خود بھی یہی فتویٰ پہلے بھی دیا کرتی، یعنی فتویٰ تو نہیں دیتی تھی، مراد یہ کہ لوگوں کو یہی مسئلہ بیان کرتی تھی کہ شوہر کی اس خواہش کو پورا کرنا کسی بیوی کے لیے ضروری ہے. شرک ہو جائے گا. آپ نے شوہر کی یہ بات مانی، اللہ کا واضح حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ اس کام کو کرنے والا جو ہے لعنتی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے تقریباً، کہ اس نے یہ ایسا بدفعلی جو ہے بیوی کے ساتھ یہ کام کیا. تو خیر یہ تو ایک معروف مسئلہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. سلام کرتی ہوں ان شوہروں کو جو اپنی بیویوں سے کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دے. اور جو ہے وہ لیکن ظاہر ہے جب میں نے مسئلہ دریافت کیا تو ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا، اور وہ یہ پیدا ہوا کہ یہ تو شوہر کی طرف سے مسئلہ آ گیا اور ہمارے تو بہن نے سوال کیا ہے، تو بہن کے لیے حکم بتائیے کہ جب شوہر اس بات کے لیے بضد ہو تو ایسی بہنیں کیا کریں. تو مفتی نے یہ کہا کہ ایسی بہنیں طلاق لیں اور طلاق لے کے زندگی گزاریں، اللہ کی شریعت کو زندہ کریں. اب ہم میں سے کتنی بہنیں ہوں گی جو اس بات پر اپنے شوہروں سے طلاق لے کے اللہ کی شریعت کو زندہ باد کہیں گی؟ کوئی نہیں. ہم سمجھیں گے کوئی بات ہی نہیں ہے، چلو کیا ہو گیا، شوہر نے ایسا کر لیا، بیچارے کو اتنی حوث تھی، وہ خنزیر کا بچہ بن کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بس ایک خواہش تھی، بیوی نے پوری کر دی. بیویاں یہ بھی سوال کرتی بھی مل رہی ہوتی ہیں کہ جی کیا کریں، ہم نہیں کریں گے تو وہ دوسری شادی تیسری شادی کرے گا، اس کے ذہن میں جو ہے جی ایسی خواہش رہے گی کہ کوئی اور عورت میری یہ خواہش پوری کر دے، بلا بلا بلا. بہت ساری باتیں اس میں جوڑی توڑی جا سکتی ہیں جو اس مسئلے کے ساتھ ہیں. تو ہم نے بات جو بتانی تھی وہ بتا دی کہ اللہ کی شریعت کے اس حکم کو جس کو وہ مردہ ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنا، اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں. تو انسان، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی کر رہا ہو، انسان قرات پہ بھی توجہ ہو، عمل پہ بھی توجہ ہو، اب انسان اخلاق حسنہ بھی اس کے اندر ہو، رحمی رشتوں کا بھی خیال، ہر چیز ایک مجموعہ ہو. میاں اگر کہیں کوئی بیوی ہے کوئی بہن تو اس نے شوہر کے ساتھ ایسی زندگی گزاری ہو، چاہے شادی نہ چل سکی ہو لیکن اس کو اس بات پر اطمینان ہو کہ میں نے بہت اچھی ایک اللہ کی بیوی، جو سمجھ لیں کہ شادی کے نتیجے میں جو ایک بیوی بننے کا رول اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے اچھے سے نبھایا، یا شوہر کو یہ ہو کہ میں نے شوہر بننے کا رول بہت اچھے سے نبھایا، تو بس انسان کامیاب ہے. اللہ لیکن انسان پورے کے پورے دین کو، اس کے کسی ایک جز کو نہیں بلکہ پورے دین کو اسی طرح سے اس پر عمل درآمد ہو. اب ہم پڑھتے ہیں. تو ان جملہ یہ کہ مقری 2 یا 3 شیوخ سے حاصل کرتا ہے اور جو کوئی آتا ہے اس سے بیان کرتا ہے اور قلب اس کی حفظ کی برداشت نہیں رکھتا تو اپنے خط سے لکھتا ہے کہ مجھ سے فلاں شخص نے فلاں کی قرات سے پڑھایا. بعض محققین کہتے ہیں کہ 2 یا 3 کو جمع کرنا چاہیے کہ اس سے اخذ کریں. اچھا ایک پیراگراف میں نے اسکپ کر دیا، اس کو میں پڑھ لیتی ہوں کہ ازاں جملہ قاریوں نے یہ دستور کر لیا کہ ختم قرآن کی رات کثرت سے روشنی کرتے ہیں. یہ والا پیراگراف ہم تقریباً پڑھ چکے تھے. تو اگلا ازاں جملہ بعض قاری ایسے شخص پر قرات کا دعویٰ کرنے میں دلیری کرتا ہے جس سے اس نے نہیں پڑھا، اور کبھی اس کو اجازت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اخبرنا، حالانکہ یہ تدلیس
ملمہ کاری ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس فعل میں اس نے نیک کام کیا اس لیے کہ وہ قرات روایت کرتا ہے اور اس کو کار خیر جانتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا یہ قول دروغ ہے تو اس پر جھوٹوں کا گناہ لکھا جائے گا۔ یعنی انسان اپنی جب کوالیفیکیشن بتاتا ہے نا کہ جی میں نے یہ کچھ کیا، اسے قاری سے سیکھا ہے اسے، تو پھر انسان اس میں ایگزیجوریشن کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ جی اس سے لوگوں پہ ذرا میرا روب اچھا پڑے گا، اور اس سے جو ہے جی بیان کرنے میں کیا ہے، کوئی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو پیراگراف میں اگلا پڑھ چکی ہوں اسے میں اسکپ کر کے آگے پڑھتی ہوں۔ تو ازاں جملہ یہ کہ قراء میں ایسے لوگ ہیں جو کثرت قرات سے ممتاز ہیں۔ میں نے ان حافظوں کے بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جمع کرتے اور ایک جید شاگرد کو منتخب کرتے، وہ تمام دن گرمی میں تین ختم پڑھتا، پھر اگر اس نے پورا کر لیا تو ہر طرف سے واہ واہ ہوتی، عوام وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر تین ختم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تو اس پر عیب لگاتے ہیں۔ ابلیس کو دکھلاتا ہے کہ یہ کثرت قرآن بڑے ثواب کی بات ہے، اور یہی اس کی تلبیس ہے، اس لیے کہ قرات تو خاص اللہ کے واسطے چاہیے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے، اور وہ آہستگی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے تلاوت کرو۔ ہمارے یہاں جو ریسنگیں ہوتی ہیں یہاں اس کے اوپر تھوڑا سا کلام ہے۔ ازا جملہ قراء کی ایک جماعت نے لہن کہتے ہیں نا غلطی کو، تو راگنی سے قرآن مجید نکالی، جیسے ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ اپنے مزاج کے حساب سے کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، یہ تو خیر اذان ہے، اب وہ جو اذان دینے والے تھے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر پچنگ جو ہے یوں رک رک کے جیسے آواز آتی ہے وہ لہ میں بنانے کے لیے کر رہے، کہ سن کے مجھے کوفت ہونے لگ گئی کہ یا اللہ یہ کیا جو ہے، یہ شخص کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کی آواز نکل ہی نہیں رہی ہے۔ تو پتا چلا کہ نہیں، یہ ذوف عمر نہیں ہے، یہ جو جی شوق جو ہے وہ لہن ہے ان کی زندگی میں۔ تو اس سے قرات نکالی ہے جو حدی کے قریب ہے، اور اگر حدی کے قریب ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو مکروہ رکھا، اور شافعی رحمہ اللہ نے کراہت نہ کی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس کی سند امام شافعی رحمہ اللہ تک پہنچی ہے، فرمایا کہ حدی سننا اور اعراب کا ہانک سننا تو مذائقہ نہیں، الحان کی قرات میں اور خوب آواز بنانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ مصنف نے کہا کہ شافعی رحمہ اللہ نے اس صورت کی طرف اشارہ کیا جو ان کے زمانے میں تھی، اور اسی وقت لوگ خفیف لحن کرتے تھے، اور اب ہمارے زمانے میں تو اس کی راگنی کے اصول اور موسیقی قواعد پر لائے ہیں، اور جہاں تک راگنی ہے قریب ہو اسی قدر کراہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ قرآن کو اپنے حد و ضع میں سے نکالنا حرام ہے۔ ازا جملہ یہ کہ بہت سے قراء حفاظ گناہوں پر جرت کرتے ہیں، جیسے غیبت کرنا اور نظر بد سے دیکھنا، بلکہ اکثر اس سے بھی زیادہ گنہگاری میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس اعتقاد کی بنا پر حفظ قرآن ان سے عذاب دور رکھتا ہے، اور اس حدیث سے حجت لاتے ہیں کہ قرآن اگر چمڑے میں ہو تو وہ نہ جلے گا۔ یہ بھی ان جاہلوں پر ابلیس کا فتنہ ہے، کیونکہ جاننے والے کا جس طرح درجہ بڑا ہے اسی طرح اس کے عذاب بھی نہ جاننے والے سے زیادہ ہے، یعنی جو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ علم اپنے ساتھ یہ امتحان لے کر آتا ہے، کیونکہ علم زیادہ ہونے سے حجت زیادہ قوی ہوگی، اور یہ دعویٰ کہ قاری سے حفظ قرآن عذاب دور کرے گا، تو یہ دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک، یہ آیت ہے، آیت نمبر سورہ رعد کی
غالباً آیت نمبر 19 ہے. یعنی جس شخص کو معلوم ہو کہ جو تجھ پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی مثل ہے؟ یعنی جاننے والا افضل ہے اور انکار میں عذاب شدید ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق میں فرمایا کہ من یأتی منکن بفاحشہ، یعنی یہ جہاں حضرت عائشہ کی تہمت کا ذکر ہے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 30 کے اندر، یعنی تم میں سے جس عورت نے کوئی گناہ کیا تو اس پر عذاب 2 چند کیا جائے گا. یعنی اگر تم نبی کی بیوی ہو اور تم وہ کام کرتی ہو تو تم پہ طائر ہے، تمہیں جو ہے وہ تم پہ یہ خیر سب سے زیادہ تم سمیٹ رہی ہو، نبی کے گھر میں ہو تو جو دین کی روشنی تمہارے پاس ہے اس کے کیا کہنے. شوہر بن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے معلم بنے ہوں، اس کے کیا کہنے. تو پھر اگر تم غلطی کرو گی تو پھر سزا بھی تمہیں دگنی ملے گی. تو معروف کرخی رحمہ اللہ نے سے روایت ہے کہ بکر بن جیش نے کہا کہ جہنم میں ایک بیابان ہے جس سے دوزخ ہر روز 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اس بیابان میں ایک غار ہے جس سے جہنم و بیابان و غار ہر روز 7 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، اور اس غار میں ایک سانپ جس سے جہنم اور بیابان و غار ہر روز 7 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں. تو حاملان قرآن سے جو لوگ فاسق تھے یہ سانپ ان کے واسطے نکلے گا اور انہی سے ابتدا کرے گا. تو یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب تو نے بت پرستوں سے پہلے ہمارے واسطے ابتدا کی. تو ان سے کہا جائے گا کہ جو جانتا ہے وہ جاننے والے کی مثل نہ جاننے والے کی مثل نہیں ہوگا. یعنی جو نہیں جانتا وہ جاننے والے کے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے اسی موضوع پر. تو مصنف نے کہا کہ ہم قرات کے متعلق اس قدر نمونے پر اکتفا کرتے ہیں. مطلب اب مثالیں ہم دیے جائیں گے اور وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. محدثین یعنی جو انسان حدیث بیان کرتا ہے. محدثین پر تلبیس ابلیس کا بیان. ازا جملہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں حدیث کے سننے میں اور سفر میں اور ترک جو ہیں وہ کثیرہ جمع کرنے میں اور اسانید عالیہ کو کی خواہش میں متون غریبیہ جمع کرنے میں صرف کر ڈالی. یہ لوگ 2 قسم کے ہیں. یعنی وہ لوگ جو محدث جو حدیث لکھتے ہیں پھر اور ان میں حدیث بیان کرنے والے بھی ہوتے ہیں. محدث اس کو بھی کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتا ہے. لیکن یہاں اس وقت جیسے خاص طور پر جیسے حدیث کی ہماری امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، یہ جو حدیث کی ہمارے بڑے بڑے جو سمجھ لیں جن لوگوں پر ہم جو ہے اعتماد یعنی انہوں نے وہ اعتماد حاصل کیا علمی بحثیں کر کر کے اور وہ محنتیں کر کے. تو وہ محنت تو کرتے ہیں ایک ایک حدیث کے لیے، اس کی سند کو جمع کرنا، روایت کو محفوظ کرنا، لوگوں کے احوال بیان کرنا جن سے وہ روایت بیان ہوتی ہے. ان کو بتا رہے ہیں کہ 2 قسم کے ہیں. قسم اول وہ لوگ جنہوں نے حفاظت شریعت کا قصد کیا اس طریقے سے کہ ضعیف اور باطل روایتوں سے صحیح حدیثیں پہچانی جائیں، اور یہ لوگ اس نیت سے شکر گزاری کا ثواب پائیں گے. لیکن اس زمانے میں یہ بات ضرور ہے کہ ابلیس نے ان پر مشتبہ کر دیا تو وہ اس کام میں فرض عین سے غافل ہو گئے. یعنی کیا بات ان پر واجب ہے اور اس لازم سے اجتہاد نہ کیا اور نہ حدیث سے فقہ و معرفت حاصل کی. اگر کہو کہ اگلوں میں بہت مخلوق ایسی ہو گزری ہے جنہوں نے اسی طرح سفر کیا اور ترک جمع کرنے میں کوشش کی جیسے یحییٰ بن معین اور امام بخاری اور مسلم وغیرہ رحمہ اللہ علیہم، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے حدیث و ترک اسانید وغیرہ کے ساتھ مہمات امور دین اور فقہ کو بھی جمع کیا. اور آسانی اس وقت یہ تھی کہ اسانید 2-4 راویوں سے پوری ہوتی تھی اور حدیث تھوڑی تھی، تو ان کی عمر نے دونوں کاموں کے واسطے کفایت کی. اب ہمارے زمانے میں اسناد طول طویل ہو گئی اور تصانیف وسیع و کثرت کے ساتھ ہو گئی، تو حدیث کسی ایک کتاب میں ہیں اور وہ دوسری میں نہیں ہیں اور اسانید مختلف ہیں، تو بہت ہی مشکل ہو کہ کوئی دونوں باتیں جمع کر لیں. چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ محدث 50 برس تک
دور دراز سفر سے لکھتا سنتا اور جمع کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ ان میں کیا احکام ہیں۔ اگر اس کی نماز میں کوئی حادثہ پیش آیا تو اپنے بعض نوجوان شاگردوں سے جو فقہ پڑھ کر اس کے پاس حدیث سننے جاتے تھے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہے، اور اسی قسم کے محدثوں سے لوگوں کو یہ گنجائش ملی کہ محدثین سے تان کرتے ہیں اور وہ محض کتابوں کے ڈھیر ہیں، نہیں جانتے کہ ان کے پاس کیا ہے، اور اگر ان میں سے کسی نے زیادہ جرت کر کے عمل کرنے کا قصد کیا تو بسا اوقات حدیث منسوخ پر عمل کرنے لگتا ہے، اور کبھی حدیث کے وہ معنی سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگتا ہے جو عامی اور جاہل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ معنی ہرگز حدیث میں مراد نہیں ہے۔ مثلا ہم کو روایت پہنچی کہ اس زمانے کے بعض محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ آپ نے منع کیا کہ آدمی اپنا پانی دوسرے کی کھیتی میں سینچے، تو اس نے شاگرد و حاضرین و سامعین سے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے باغات سے بچے ہوئے پانی کو اپنے پڑوسیوں کے باغات اور کھیت میں رواں کر دیتے تھے، اور اب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں گے۔ گویا نہ محدث صاحب سمجھے اور نہ شاگرد سننے والے سمجھے۔ صحیح معنی یہ ہیں کہ جہاد میں قیدی عورتوں سے جو حاملہ ہوں ان سے بتی نہ کی جائے، یہ معنی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ خطابی نے کہا کہ ہمارے بعض مشائخ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی، نہا عن التحلق قبل صلاۃ یوم الجمعہ۔ شیخ نے اس کا حلق، جو حلق کا لفظ ہے، اس کو بسکون لام پڑھا، بمانا سر منڈانا، اور مجھے خبر دی کہ میں نے تو 40 سال سے کبھی جمعے کی نماز سے پہلے سر نہیں منڈایا ہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ یہ تو حلق بالکسر یعنی کسرہ کے ساتھ، تحلق والفتح اللام یا لام کی فتح کے ساتھ، جمع یعنی حلقہ ہے، تو حلقہ یعنی اس کی فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسے کسرہ کے ساتھ بھی، اور مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے مذاکرہ اور علم کے واسطے مسجد میں حلقہ نہ بنائیں بلکہ خطبہ نماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے مجھے آسانی دی، اور یہ شیخ بڑھ صالح تھے، یعنی یہ غلطیاں بھی انسان کرتا ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں عام طور پر جب ہم قرات کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، تو یہی بات انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جب لوگ کلاسز میں، جب میں جس زمانے میں عربی بھی پڑھاتی تھی اور تجوید بھی پڑھاتی تھی اور ہماری تفسیر کے بھی کلاسز ہوتی تھی، تو ان میں یہی بتایا جاتا تھا کہ بھئی آپ درس سنیں، درس سننے کے ساتھ آپ کو عربی بھی آنی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کے جو ہے مخارج اور یہ تلاوت کا بھی توجہ ہونی چاہیے، اور ان تینوں شعبوں میں جب لوگ آتے ہمارے پاس تو ان پہ توجہ اس بات پہ ہوتی کہ اللہ کی شریعت پہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ سارا ظاہر ہے جہاں انسان صرف جا رہا ہے اور بس ایک کورس کر رہا ہے، ہمارے یہاں تو آج وہ مدرسے بن گئے اور ان مدرسوں میں لوگ صرف کورس کرنے جاتے ہیں، اب بس کورس کرنے جاتے ہیں، کورس کیا اور اس کے بعد انسان فارغ۔ تو ابن سعید محدثین میں کبیر القدر تھے، لیکن چونکہ فقہا سے ان کا اختلاط کم رہا تھا اس لیے فتوے کا جواب نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر الابہری الفقیہ انہوں نے نقل کیا کہ میں یحییٰ بن محمد بن سعید کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ ایھا الشیخ، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کنویں میں ایک مرغی گر کر مر گئی ہے، کیا پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ ابن سعید نے کہا کہ کنویں میں کیسے مرغی گری؟ اس نے کہا کنواں ڈھکا ہوا نہ تھا۔ ابن سعید نے فرمایا تو نے کیوں ڈھکا نہ رکھا کہ مرغی نہ گرتی؟ تب ابہری نے اس عورت سے کہا کہ اے نیک بخت، اگر کنویں کا پانی 2 پلوں کے مقدار تھا اور اس میں مرغی گرنے سے کچھ تغیر نہیں ہوا تو پاک ہے ورنہ ناپاک۔ مصنف نے کہا کہ ابن شاہین رحمہ اللہ نے حدیث میں بہت سی کتابیں تصنیف کی، چھوٹی سے چھوٹی ایک
جز کی اور بڑی سے بڑی ایک تفسیر ہے جو 1000 جز پر مشتمل ہے، لیکن وہ علم فقہ سے ناواقف تھے۔ بعض محدثین کی یہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے جرت کر کے جھوٹ سچ فتویٰ دے دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو فقہ سے نادان سمجھنے لگیں، تو ان میں سے بعض کا انجام یہ ہوا کہ ان کا فتویٰ لوگوں کا مضحکہ ہو گیا، مذاق اڑایا گیا۔ چنانچہ بعض کے پاس میراث کا ایک فتویٰ پیش کیا گیا، یعنی مثلا فلاں میت کی اس قدر وارث ہیں، کس طرح تقسیم کی جائے؟ تو محدث صاحب نے اس کے جواب میں یہ عبارت لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے موافق تقسیم کر لیں۔ ظاہر ہے ہر انسان اپنے حساب سے جواب دیتا ہے۔ ابراہیم الحربی نے لکھا کہ مجھے خبر نہیں کہ علی بن داود ظاہری کے پاس ایک عورت آئی، وہ اس وقت حدیث روایت کرتے تھے اور مجلس میں قریب 1000 آدمیوں کے جمع تھے۔ اس عورت نے پوچھا کہ میں نے اپنے آزار کو صدقہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ تو نے کتنے کو خریدی ہے؟ اس نے کہا کہ 22 درم کو۔ تو فرمایا کہ 22 روزے رکھ لے۔ جب وہ واپس ہو گئی تو کہنے لگے قسم خدا کی، اس کا جواب دینے میں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس کو کفارہ زہار کا حکم دے دیا۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ ان فضیحتوں کو دیکھو تو ایک تو فضیحت جہالت ہے اور دوسری فتویٰ دینے کی جرت، وہ بھی خلط ملط کے ساتھ۔ واضح ہو کہ عموماً محدثین نے ان الفاظ کو جو صفات باری تعالیٰ کے متعلق وارد ہوئے ہیں اپنی حس کے مطابق محمول کر لیا تو مشتبہ بن گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے فقہا سے میل نہیں رکھا۔ تاکہ ان کو معلوم ہوتا کہ کیوں کر محکم پر مشتبہ کو محلول کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے محدثین دیکھے جو بکثرت کتب جمع کرتے اور بہت سنتے ہیں کہ ان کو کثرت سماع حاصل ہے، لیکن ما حاصل کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ قرآن یاد نہیں رکھتے اور نماز کے ارکان تک نہیں جانتے۔ بس ان کے حق میں تلبیس ابلیس یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کر اپنے ذوق کے موافق فرض کفایہ میں مشغول ہوتے ہیں، اور جو امر مہم تھا اس کو چھوڑ کر غیر مہم یعنی غیر اہم کو اختیار کرتے ہیں۔ اب دوسری قسم، یہ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے پہلی قسم کے جو محدث ہیں، تو قسم دوم ایسے محدث ہیں جو بہت کثرت سے مشائخ سے حدیث سماعت کرتے ہیں، لیکن ان کا قصد ٹھیک نہیں تھا کہ نہ ان کی یہ غرض تھی کہ ترک جمع کر کے صحیح کو غیر صحیح سے اختیار کر سکیں، بلکہ یہ مقصود تھا کہ عالی اسانید حاصل کریں اور غرائب روایات جمع کریں اور ملک در ملک پھریں تاکہ ان کو یہ کہنے کا فخریہ موقع ملے کہ وہ فلاں شیخ سے ملا تھا، اور جو میرے اسانید ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں، اور جو عجیب و غریب حدیثیں میرے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ بغداد میں ایک طالب حدیث داخل ہوا، وہ شیخ کو لے جا کر رقعہ میں بٹھلاتا تھا، یعنی اس میں باغ میں جو دجلہ کے دونوں کنارے چلا گیا ہے، اور شیخ کو حدیث سناتا تھا۔ پھر اپنے مجموعے میں یوں لکھتا کہ مجھ سے رقعے میں فلاں فلاں شیخ نے حدیث بیان فرمائی، اس سے وہ لوگوں کو ہم میں ڈالتا، اور رقعے سے وہ شہر مراد ہے جو ملک شام کی طرف ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس محدث نے طلب حدیث میں 2,000 سفر کیے ہیں۔ اسی طرح اپنے شیخ کو لے جا کر نہر عیسیٰ و فرات کے درمیان بٹھلا کر حدیث سناتا، اور مجموعے میں لکھتا کہ مجھ سے فلاں شیخ نے ماوراء النہر میں یہ حدیث بیان کی، تاکہ لوگ وہم میں پڑیں کہ اس نے طلب حدیث میں خراساں کے پار ہو کر ماوراء النہر میں یہ حدیث سنی۔ اور یوں لکھتا کہ مجھ سے فلاں نے میرے سفر دوئم میں
اور فلاں نے سفر سوئم میں حدیث فرمائی تاکہ لوگ جانیں کہ طلب علم میں اس نے کس قدر تعصب اٹھایا ہے، لیکن اس طالب علم کو برکت حاصل نہ ہوئی بلکہ طالب علمی ہی کے زمانے میں مر گیا۔ مصنف نے کہا کہ یہ سب باتیں خالص نیت سے نہیں دور ہوئے، نیت سے بہت دور ہیں، خالص نیت سے بہت دور ہیں، بلکہ ان لوگوں کی غرض فقط سرداری، ٹھیکیداری اور فخر عالمانہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اسی طرح کے جو علماء، چاہے وہ قاری ہوں، چاہے وہ محدث ہو، معلم ہوں، چاہے وہ جو ہے مفسر ہوں، کوئی یہی طبقہ رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے شاذ اور غریب حدیثوں کی جستجو کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جز ان کے ہاتھ لگ گیا جس سے ان کے مسلمان بھائی نے اپنا سماع درج کیا تو اس کو چھپا ڈالتا ہے تاکہ میں ہی اس کی روایت میں متفرد ہو جاؤں، حالانکہ وہ مر جاتا ہے اور کچھ بھی روایت نہیں کرنے پاتا، تو دونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور کبھی ان میں سے بعض فقط اس لیے دور دراز سفر کر کے کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کی اول میں واو یا کاف ہے، تاکہ اپنے مشائخ کے ذکر میں اس حرف کے نام کو بھی ذکر کرے، اور سوائے اس کے کچھ غرض نہ تھی۔ من جملہ تلبیس ابلیس کے جو اصحاب الحدیث پر ہے یہ کہ اپنے جی کو تفشی دینے کے لیے ایک دوسرے پر قدح و طعن کرتے ہیں، اور اس کو بجائے اس جرح و تعدیل کے قرار دیتے ہیں جو اس امت کے قدماء نے استعمال کیا تھا تاکہ شریعت سے جھوٹوں کی تخلیق کو دور کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک نیک کا حال خوب معلوم ہے، اس کی بدنیتی اسی سے ظاہر ہے جس سے اس کو خوش پسندی ہے، اس سے سکوت کرتے ہیں۔ قدماء کا یہ حال نہیں تھا، چنانچہ علی بن المدینی اپنے باپ سے حدیث روایت کرتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ شیخ کی حدیث کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے، بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں۔ یوسف بن الحسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حادث محاسبی سے غیبت کو پوچھا تو فرمایا کہ خبردار، اس سے بہت بچنا، یہ نہایت بری کمائی ہے۔ تو ایسی چیز سے کیا امید رکھتا ہے جس کی شامت سے تیری نیکیاں چھین کر تیرے مدعی دشمن اس سے راضی کیے جائیں، کیونکہ وہاں نہ درم ہے نہ دینار ہیں، تو اس سے پرہیز رکھ اور اس کا منبع پہچان لے۔ اس طرح کے غیب کا منبع تو جو مغرور اور جاہل لوگ ہیں تو وہ اپنے کو اور جاہلانہ حمیت کو تسکین دیتے ہیں اور حسد و بدگمانی سے غیبت کرتے ہیں، اور اس کی برائی کچھ چھپی نہیں ہے۔ رہے علماء تو ان میں غیبت کا منبع اس کے نفس کا دھوکہ ہے کہ تم جو فلاں کی برائی کرتے ہو تو اظہار نصیحت ہے، اور ایک روایت پر اعتماد کرتے ہیں، اگر اس کے معنی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہوتے تو کبھی ان کے لیے غیبت پر مددگار نہ ہوتے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ تم ایسے شخص کے ذکر سے کیوں منہ موڑتے ہو جس میں فساد ہے، اس سے اس کی برائی بیان کرنے سے باز نہ ہوتا کہ لوگ اس سے احتراز کریں۔ یہ روایت اگر صحیح محفوظ ہوتی تو کبھی اس کے ذریعے سے بے پوچھ کسی مسلمان بھائی سے تشنیع عائد نہ ہوتی، اور اگر تعویل ہو تو یہی کہ جب تجھ سے مثلاً کوئی نیک صلاح پوچھنے آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی فلاں شخص سے بیاہ دوں، اور تجھے معلوم ہوئے کہ وہ شخص بدعتی یا بدکار فاجر ہے جس پر مسلمانوں کی حرمت پر بے خوفی نہیں ہے، تو تجھے چاہیے کہ کسی حسن تدبیر سے اس کو اس ارادے سے روک دے یا کسی ہیلے سے اس معاملے کو ملتوی کر دے۔ اسی طرح دوسرا آیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں سفر کو جاؤں اور اپنا مال فلاں شخص کے پاس امانت رکھ دوں،
اور تجھے معلوم ہے کہ یہ شخص امانت رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو چاہیے کہ اس کو اچھی تدبیر سے اس ارادے سے روک دے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں شخص کو امام بناؤں یا کسی علم میں اپنا استاد بناؤں اور وہ امامت یا استادی کے قابل نہیں ہے، تو اچھی تدبیر و ہیلے سے اس کو اس خیال سے پھیر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو غیبت کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرے۔ رہا حافظوں اور عابدوں میں، غیبت کا منبع تو ازراہ خود پسندی ہوا کرتا ہے کہ پہلے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کھولتا اور پھر پیٹ پیچھے اس کے واسطے دعا کرتا ہے تاکہ اس بناوٹ سے غیبت معلوم نہ ہو۔ تو گویا پہلے اس کا گوشت نوچ کھایا، پھر اس کی جگہ ظاہری دعا سے پیوند لگایا۔ رہا رؤساء و استادوں زہاد میں، غیبت کا منبع تو وہ براہ اظہار شفقت و ترحم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ فلاں امر میں مبتلا ہوں اور فلاں امتحان میں ڈالا گیا، اللہ تعالی ہم کو خواری سے بچائے۔ پس پہلے تو بناوٹ سے اس پر ترحم شفقت ظاہر کرتا ہے، پھر بھائیوں کے سامنے اس کے لیے بناوٹ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے سامنے اس لیے ظاہر کیا کہ تم اس کے واسطے بہت دعا کیا کرو۔ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ غیبت کسی ہیلے سے ہو یا صریح ہو، بس غیبت سے پرہیز کر، کیونکہ نص قرآن سے حرام ہے۔ لقولہ تعالی ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حرمت کی حدیثیں وارد ہیں کہ یعنی کیا وہ شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت جو ہے، زندہ بھائی کا گوشت کھائے۔ کہ جیسے ابھی ہم ایپسین فائل میں لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جی انسانوں کے گوشت کھا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو زندہ انسانوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو سوچیں، یہ اگر آپ کسی کو ایسے دیکھ رہے ہوں تو قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ تو کوئی استعارہ یا کوئی مثال تو ہے نہیں کہ اس کی کوئی مثل کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کتنی کراہیت انسان کو آتی ہے۔ تو من جملہ تلبیس ابلیس کے علماء محدثین پر یہ ہے کہ موضوع حدیث روایت کرتے ہیں بدون اس کے کہ اس کو موضوع ظاہر کرے، اور یہ ان کی طرف سے شرع کا جرم ہے۔ اس سے ان کا غرض یہ ہے کہ ان کی حدیثیں رائج ہوں، اور یہ مشہور ہے کہ محدث کثیر الرادایا ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے ایسی بات روایت کی، یہ محدث کثیر الروایہ ہیں، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی ایسی بات روایت کی کہ جس کو جھوٹ جانتا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔ اسی قسم سے روایت میں ان کی تدلیس ہے، چنانچہ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ حدثنی فلان عن فلان، یعنی بعض فلاں شخص نے فلاں بزرگ سے، اس نے فلاں بزرگ سے روایت کی، یعنی اس نے فلاں بزرگ کو تو پایا نہیں لیکن اس طرح بیان کیا جس سے شبہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کو پایا۔ یا یوں کہا کہ فلاں سے نقل کیا، اس سے وہم دلایا کہ مجھ سے فلاں نے روایت کی ہے، حالانکہ اس سے سنا نہیں ہے، اور یہ حرکت قبیح ہے اس لیے کہ اس نے منقطع کو متصل بنا دیا۔ بعض محدث کو دیکھو کہ ضعیف و کذاب سے روایت کرتا ہے تو چھپانے کے لیے اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ کبھی تو اس کا دوسرا نام بدل دیتا ہے، اور کبھی اس کی وہ کنیت بیان کرتا ہے تو معروف نہیں ہے، اور کبھی خود اس کی کنیت مثلاً ابو زید گھڑ لیتا ہے، اور کبھی اس کے باپ کا نام چھوڑ کر اس کے دادا کے نام بجائے باپ کے بیان کرتا ہے، اور اس سے غرض یہ ہے کہ وہ کذاب پہچانا نہ جائے۔ یہ بھی شرع مطہرہ کا جرم ہے، اس لیے کہ ایسے ذریعے سے ثابت کیا کہ جس سے ثابت نہیں ہوتا۔
ہاں اگر یہ شخص سقہ ہو اور اس کے دادا کی طرف منسوب کر دیا، جیسے محمد بن یحییٰ بن فارس کہا، یا فقط ابو یحییٰ کنیت بیان کی تاکہ بظاہر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اس سے مل کر روایت کی ہے، یا جس سے روایت کرتا ہے وہ راوی کے مرتبے میں ہو تو اس کے نام سے روایت میں شرم کے ایسا کر لے تو یہ شرم کر کے ایسا کر لے تو یہ بھی طریقہ ثواب سے دور ہے، لیکن فقط مکروہ ہے، یعنی یہ صواب والا جو ہے، یعنی جو چیز صحیح رستے سے ہٹی ہوئی ہو اسے کہتے ہیں، بشرط یہ جس سے روایت کے وہ سقہ ہو، یعنی وہ یعنی یہ نہ ہو کہ جس سے روایت کی وہ ضعیف ہو، اور اس تلبیس سے دوسرے سقہ راوی جو ہیں ان کے نام سے مشتبہ کر کے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ فقہا پر تلبیس ابلیس کا بیان ایک ظاہر ہے، ابھی یہ اسباق تو ہمارے طویل ہیں، تو فقہا کا بھی جو موضوع ہے وہ طویل ہے، اور ظاہر ہے پھر جو وائز ہیں، جو واز کرنے والے، نصیحت کرنے والے، اور پھر فصل ہے، اور پھر اہل لغت، تو ہم یہ اگلے درس میں کر لیتے ہیں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر شعراء کا ذکر آئے گا، تو ایک فقہا کو پڑھ لیتے ہیں فی الحال اس وقت، پھر اس کے بعد آج کے درس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو فقہا پر تلبیس ابلیس کا بیان، قدیم زمانہ اسلام میں فقہا ان لوگوں کو کہتے تھے جو قرآن و حدیث کے عالم ہوتے، یعنی اس میں ان کو طریقہ اجتہاد کی سمجھ ہوتی تھی، پھر برابر گھٹتے گھٹتے متاخرین تک پہنچ کر یہ رہ گیا کہ متاخرین نے کہا کہ ہم کو قرآن میں سے خالی وہ آیتیں کافی ہیں جن سے کوئی حکم نکلتا ہے، اور حدیث میں سے فقط مشہور کتابیں مانند سنن ابو داود وغیرہ کے کافی ہیں، پھر اس میں بھی زیادہ سستی کر دی، حتیٰ کہ بعض شخص فقیہ بن کر ایسی آیت سے استدلال کرتا ہے جس کے معنی خود ان کو بھی نہیں پتا، خود وہ بھی نہیں جانتے، ایسی حدیث سے استدلال لاتا ہے جس کو آپ نہیں جانتا صحیح ہے یا نہیں ہے، اکثر یہ کرتا ہے کہ صحیح حدیث کے معاوضے میں قیاس لاتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نص حدیث سے معارضہ کرتا ہوں، پیچھے سے پڑھتی ہوں، جس کو آپ نہیں جانتا صحیح ہے یا نہیں، اور اکثر یہ کرتا ہے کہ صحیح حدیث کے معارضہ میں قیاس لاتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نص حدیث سے یعنی تعارض جو کرتے اعتراض تو معارضہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ علم نقل کو کمتر پہچانتا ہے۔ فقہ کا مدار تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث سے استنباط کرے، پھر یہ کیوں کر فقیہ ہوگا جس کو علم قرآن و حدیث میں تمیز ہی نہیں ہے۔ من جملہ قبائح کے یہ کہ ایک حکم کو ایک حدیث کے حوالے سے ثابت کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اور بے شک اس امر کو پہچاننے میں آدمی کو مشقت شدید اور سفر طویل کی ضرورت تھی، لہٰذا اس بارہ میں کتابیں تصنیف ہو گئیں اور حدیثیں سب انتخاب کر دی گئیں، اور صحیح و سقیم کو علیحدہ کر دیا گیا، پھر بھی متاخرین کو یہاں تک کسل سوار ہوا کہ علم حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے بعض اکابر فقہا کی تصنیف میں دیکھا کہ وہ حدیث کے بعض الفاظ کی نسبت کو صحاح میں وارد ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہوں، اور دیکھا کہ وہ کسی مسئلے میں حجت لاتے وقت کہتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہمارے بعض فقہا نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم کی دلیل حدیث صحیح کے جواب میں کہتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ حدیث پہچانی نہیں جاتی ہے، یہ سب اسلام پر ظلم اور شریعت کی خیانت ہے۔
من جملہ تلبیس ابلیس کے جو فقہا پر ہے، ایک یہ ہے کہ ان کا پورا اعتماد علم الجدال، مناظرے کے حاصل کرنے پر ہے۔ اپنے زوم میں وہ اس فن سے حکم پر دلیل کی تصحیح نکالتے اور شرع و وقائع ڈھونڈتے اور مذہب کی علتیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہوتا تو سب مسائل میں اسی طرح مشغول ہوتے تاکہ ان میں کلام کرنے کی گنجائش وسیع حاصل ہو، ان میں مناظرہ کرنے والا لوگوں کے نزدیک نظری خصومت میں پیشوا گنا جائے، بس ان میں سے ہر ایک کو کوشش یہ کہ جدال لو جھگڑے اور تفتیش کو مرتب کرے اور نفس کو آمادہ کرتا رہے گا کہ وہ خصم کی ہر بات میں نقید نکالے، جیسے نقص ہوتا ہے اسی طرح، اور اس کے غرض فقط دنیاوی فخر و ناموری ہے، حالانکہ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو ایک خفیف اور چھوٹے سے مسئلے میں وہ حکم نہیں جانتے جس کو عام لوگوں میں ضرورت ہے۔ من جملہ تلبیس ابلیس فقہا پر یہ ہے کہ جدل کی فن میں فلاسفہ کے قواعد داخل کرتے اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی جس وضع پر لزوم عکس و تناقض وغیرہ انہوں نے قطعی بتائے ہیں، ان کو یہاں جزیات شرع میں لاتے ہیں۔ ازا جملہ یہ کہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں حدیث صریح دلیل موجود ہے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو باہم جدال و گفتگو کرنے میں خیالی گھوڑے دوڑانے کی وسیع مجال حاصل ہو، اور اگر ان کے مقابلے میں کسی نے حدیث سے استدلال کیا تو حقیر و قابل عجیب خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ ادب یہ تھا کہ حدیث کو بالکلیہ مقدم کر کے اس سے دلیل لاتے۔ ان فقہا کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ان کا سارا انہماک اسی غور و فکر میں ہے، انہوں نے اپنے فن میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا جن سے قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت، حدیث و سیرت و سماعت اور صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ و بیان۔ سب جانتے ہیں کہ محض ازالہ نجاست اور ما متغیر کے مسائل کے بار بار دہرانے سے قلوب میں نرمی اور خشیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ قلوب کو تزکیہ و مواعظ کی ضرورت ہے تاکہ آخرت طلبی کی ہمت اور شوق پیدا ہو۔ اختلافی مسائل اگرچہ علوم شرعیہ سے خارج نہیں مگر حصول مقصد کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جو سلف کے حالات اور ان کے حقائق و اسرار سے واقف نہیں اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے ان کے حالات سے باخبر نہیں، وہ ان کے راستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ طبیعت چور ہے، اگر اس کو اسی زمانے کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اہل زمانہ کے تباعے سے اخذ کرے گی اور انہی کی طرح ہو جائے گی، اور اگر متقدمین کے حالات اور طریقوں کے مطالعہ کیا جائے تو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کا رنگ اور ان کے سے اخلاق پیدا ہوں گے۔ سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث میں سے میرے دل میں رقت پیدا ہو، قاضی شریح کو 100
فیصلوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دل کی نرمی مقصود ہے اور اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ازا جملہ یہ کہ فقہا نے فقط علم مناظرہ پر اختصار کیا، مذہبی مسائل یاد رکھنے سے منہ پھیر لیا اور باقی علوم شرعی نہیں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تم فقیہ مفتی کو دیکھتے ہو کہ اگر اس سے کسی آیت یا حدیث کی بابت دریافت کیا جائے تو وہ کچھ نہیں جانتا، یہ عین تقصیر ہے اور اس تقصیر سے اسے شرم نہیں آتی۔ ازا جملہ یہ کہ مباحثہ فقط اس لیے موضوع ہوا کہ جو بات ٹھیک ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور سلف کی نیت یہ ہوتی تھی کہ حق ظاہر ہو۔ جس سے اسلام میں خیر خواہی ہے۔ وہ لوگ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف چلے جاتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی بات رہ گئی تو دوسرا اس کو بتلا دیتا، کیونکہ ان کی نیت خالص یہ تھی کہ ظاہر ہو۔ بس ان بزرگوں کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی فقیہ نے کسی واقعے کو کسی اصل شرعی پر قیاس کیا تو اس کی علت سمجھ گیا جیسا کہ اس کے خیال میں ہے، پھر دوسرے نے اس سے کہا کہ بھلا یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ اصل میں حکم بوجہ اسی علت کے ہوا ہے، تو وہ جواب دیتا کہ مجھے ایسا ظاہر ہوا ہے کہ اگر تم اس سے بہتر کوئی بات لاؤ تو اس کو پیش کر دوں۔ یہاں معترض کہتا ہے کہ مجھ پر اس کا بیان کرنا لازم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ تو سچ ہے کہ تجھ پر واجب نہیں ہے، لیکن بنظر خیر خواہی شرع و اظہار حق کے تجھ پر واجب ہے، جیسے تو نے جدل کو نکالا۔ ازاں جملہ ان فقہا کو یہ کیفیت ہے کہ فریق مخالف یہ مناظرہ کرنے میں بعض پر حق ظاہر ہو جاتا ہے لیکن وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ تنگ ہوتا ہے، اور کیوں اس کے ساتھ ایسا ظاہر ہوا، اور بسا اوقات اس کے ساتھ حکم حق جان لینے کے بعد بھی بحث کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو رد کر دے، اور یہ سب سے بدتر قبیح حالت ہے، اس لیے کہ مناظرہ اسی لیے نکالا گیا کہ حق ظاہر ہو جائے۔ اور امام شافعی نے فرمایا رحمہ اللہ کہ اگر اس نے حجت حق کو قبول کر لیا تو مجھے اس کی طرف سے ہیبت معلوم ہوتی ہے، اور جس کسی سے میں نے مناظرہ کیا تو دلیل حق کو غالب رکھا، اگر میں نے مقابل کے پاس دلیل حق پائی تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ ازا جملہ یہ کہ مناظرہ سے سرداری چاہتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو نفس میں جو سرداری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ ابھر آتی ہے، اور جب اس میں سے کسی نے دیکھا کہ اس سے کلام میں ایسا ذوف ہے کہ اس کے مقابل غالب ہوا چلا جاتا ہے تو مکابرہ اور جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ تو جب اس کے مقابل نے دیکھا کہ اس نے مجھ پر بد زبانی کی تو اس کی حمیت بھی جوش میں آتی ہے، اور وہ بھی جواب ترکی بترکی دیتا ہے تو مناظرہ بدل کر گالی گلوچ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ باتیں صاف ظاہر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ازاں جملہ مناظرہ نقل کرنے کے ہیلے سے غیبت کو جواز نکالتے ہیں، چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا تو وہ بند ہو گیا، اور کچھ جواب نہ دے سکا تو ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے اپنے مقابل سے اپنے دل کی تشفی اس حجت سے حاصل کرے۔ ازا جملہ یہ کہ ابلیس نے ان پر تلبیس ڈالی ہے کہ جس کو اپنی اصلاح میں فقہ کہتے ہیں، بس یہی علم شرع ہے اور یہاں کوئی علم سوائے اس کے نہیں ہے۔ پھر اگر ان سے کسی محدث کا ذکر کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیچ ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور بھول جاتے ہیں کہ حدیث ہی تو اصل ہے۔ پھر اگر ان سے وہ کلام ذکر کیا گیا
جس سے دل نرم ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ واعظوں کے کلام ہیں۔ اذان جملہ یہ لوگ اس مرتبے سے پہنچنے سے بیشتر فتویٰ دینے پر جرت کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقع استفاء میں منصوص کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، اور اگر مشکلات میں ذرا توقف کرتے تو ان کے لیے اولا و انسب ہوتا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے فرمایا کہ میں نے 120 صحابہ کو پایا کہ جب ان میں سے کسی سے کوئی حدیث دریافت کی جاتی تو وہ یہ آواز کرتے کہ کاش میرا کوئی بھائی اس حدیث کا متکلف ہو جاتا، اور جب کسی سے فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے پر ٹالتا اور دوسرا تیسرے پر ٹالتا، یہاں تک کہ نوبت آ جاتی کہ اخیر والا پھر اس کو اول پر ٹالتا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ انصاری سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے اس مسجد میں اصحاب انصار میں سے 120 صحابہ رضی اللہ عنہم کو پایا کہ جب ان میں سے کسی سے حدیث کی درخواست کی جاتی تو وہ یہی آرزو کرتا کہ کاش میرا کوئی بھائی متکلف ہو جاتا، اور جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو یہی آرزو کرتا کہ کاش میرا کوئی بھائی اس امر میں کفایت کرتا۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم کو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے سے روایت پہنچی کہ ایک مرتبہ کسی نے اس سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ اے عزیز، میرے سوائے تجھے کوئی دوسرا نہیں ملا تھا؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی ہم میں سے تو ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے نا، یہ جو ہمارے بڑے تھے ان کے وہ دوسروں کو بڑے بنانے میں زیادہ اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ تو امام مالک بن انس نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا جب تک کہ میں نے 70 مشائخ سے دریافت نہ کیا کہ کیا آپ کے نزدیک مجھ میں فتویٰ دینے کی لیاقت ہے، تو سب نے فرمایا کہ ہاں، تب میں نے فتویٰ دیا۔ ہمارے ہاں تو ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں کچھ کام کرتے ہوئے، بس ہماری تو ڈریم لینڈ میں ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی یہ کام کرنے لگ جائیں، خود سے ہی ہم بڑے بن جائیں بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے جناب، اگر وہ بزرگوار مشائخ آپ کو اس امر سے منع کر دیتے تو مالک نے کہا کہ اگر منع کرتے تو میں باز رہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے اور یہ یاد نہیں کہ کیسی قسم کھائی ہے، تو فرمایا کہ کاش جب تو یہ جانتا کہ تو نے کیسی قسم کھائی ہے تو یہ بھی جانتا کہ میں تجھے کیوں کر فتویٰ دوں گا۔ مصنف نے کہا کہ سلف صالحین کی یہ رخصت فقط اس وجہ سے تھی کہ ان کو اللہ عز و جل سے خوف و دہشت تھی، اور جو کوئی ان کے حالات پڑھے وہ ادب سیکھ جائے۔ من جملہ تلبیس ابلیس کے جو فقہا پر ڈالی یہ ہے کہ یہ لوگ امیروں بادشاہوں سے ملتے اور ان کے پاس گھسے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مداہنت کرتے، اور ان کی بد افعالی پر باوجود قدرت کے بھی ان کی خوشامد کے لیے انکار نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات ان کے واسطے ایسے امور کی اجازت دیتے جو ان کو جائز نہیں ہو سکتے ہیں تاکہ ان کے مال دنیاوی سے کچھ یہ بھی حاصل کر لیں۔ اس کبھی حرکت سے 3 شخصوں کے لیے فساد کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اول راہ تو خود اس امیر کے حق میں ہے جو زوم کرتا ہے کہ اگر میں راہ ثواب پر نہ ہوتا تو فقیہ میرے طریقے پر ضرور انکار کرتا اور میں کیوں کر مسیب نہ ہوتا، حالانکہ فقیہ میرا مال کھاتا ہے۔ دویم، عوام پر فساد کی راہ یہ ہے کہ اس رئیس کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا امیر ہے، اس کے مال بھی پاکیزہ ہے اور خود بھی بزرگ ہے اور اس کے افعال بھی اچھے ہیں، دیکھو فلاں فقیہ کے پاس ہمیشہ گھسا رہتا ہے۔ سو اس فقیہ پر فتنہ عظیم یہ ہوتا کہ اس نے اپنے دین کو دنیا کے واسطے بگاڑ دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ اول یہی ہوا کہ علم ذلیل ہوا اور دنیاوی دولت کو عزت سب عوام کی نگاہوں میں پھر گئی، اس دلیل سے کہ آخرت وہم ہے، ورنہ فقیہ کیوں دنیا کا طالب ہوتا۔
اللہم غفرانک۔ ابلیس نے ان فقہا پر تلبیس بھی ڈالی کہ تم لوگ سلطان کے یہاں جایا کرو، اور ان کو ہیلا بتا دیا کہ دریافت کرنے پر فقی یہ کہتا ہے کہ میں تو اس لیے سلطان کے یہاں جاتا ہوں کہ کسی مسلمان کی سفارش کروں۔ یہ تلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر بجائے اس کے کوئی دوسرا جا کر سلطان سے کسی مسلمان کی سفارش کرے تو اس فقی کو گوارا نہیں ہوتا بلکہ گوار ہوتا ہے، بلکہ اس کے حق میں کوئی بھانجی مار دیتا ہے اور عیب لگاتا ہے تاکہ سلطان اس کو ہانک دے۔ اس طرح فقی پر ابلیس تلبیس ڈالتا ہے کہ ان امراء و سلاطین کے مال سے بذریعہ انعام و نظر وغیرہ کے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اموال میں تیرا حق ثابت ہے، حالانکہ یہ بات خوب معلوم ہے کہ اگر یہ اموال بطریقہ حرام جمع ہوئے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی لینا حلال نہیں ہے، اور اگر ان میں شبہ ہے تو بھی ترک کرنا اولا ہے، اور اگر یہ اموال بطریقے مباح جمع ہوئے ہیں تو ان میں فقی کو فقط اسی قدر لینا جائز تھا جس قدر دین میں اس کا مرتبہ ہے، تو بیت المال سے اس کو بطور خدمت کار دینی کے مقدر ضرورت ملے گا۔ اکثر اوقات اس فقی کو دیکھ کر عوام الناس ان اموال سے بے تکلف اس طرح لینا مباح کر لیتے ہیں جو کسی طرح مباح نہیں ہے۔ ابلیس نے علماء کی ایک جماعت پر یہ تلبیس ڈالی کہ وہ علیحدہ ہو کر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور سلطان سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو شیطان رچاتا ہے کہ جو علماء سلطان سے یہاں آتے جاتے ہیں ان کی غیبت کریں، تو ان کے حق میں وہ آفتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو لوگوں کی غیبت کرنے اور دوم اپنے نفس کی مدح کرنا۔ بالجملہ سلطان کے یہاں آنے جانے میں دینی خطرہ عظیم ہے، اس لیے کہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں نیت درست ہوتی ہے، پھر ان کے انعام و اکرام اور طمع سے وہ نیت بدل جاتی ہے، اور پہلے جو قصد تھا وہ مداہنت نہ کرے گا اور بری باتوں سے منع کرے گا، اس پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس امر کا کچھ ڈر نہیں کہ سلاطین میری اہانت کریں گے، بلکہ خوف اس امر سے ہے کہ وہ میری تکریم کریں تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے۔ زمانہ سلف کے علماء اپنے زمانے کے عمراء سے بوجہ ان کے ظلم کے دور رہتے تھے، یعنی وہ لوگ خلاف شریعت کام کرتے تو یہ صالحین ان سے دور رہتے تھے، تو عمراء ان کی خدمت میں ظاہر ہوا کرتے کیونکہ ان کو علماء کے فتوے اور ولایت اور قضا وغیرہ کی ضرورت تھی۔ ان کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی جن کی دنیاوی رغبت غالب ہو گئی، تو انہوں نے ایسے علوم سیکھے جن کی ضرورت عمراء کو رہتی ہے، جیسے حساب کتاب وغیرہ، اور ان علوم کو عمراء کے پاس خود لے گئے تاکہ ان کی دنیا سے حصہ حاصل کریں، اور یہ بات آپ کو اس دلیل سے معلوم ہوگی کہ پہلے زمانے میں عمراء کو اصولی دلائل سننے کا شوق تھا، تو لوگوں نے علم کلام ظاہر کیا، پھر بعض عمراء کو فقہ میں مناظرہ کرنے کا میلان ہوا، اور بعض لوگ جدل کی طرف مائل ہوئے، اور بعض عمراء کو مواعظ کا شوق ہوا، تو بکثرت طلباء نے مواعظ کا طریقہ حاصل کیا، پھر چونکہ اکثر عوام کو واعظ و قصص سننے کا شوق زیادہ ہے، اسی وجہ سے واعظ دنیا میں بہت ہو گئے اور فقیہ عالم بہت کم رہ گئے۔ من جملہ تلبیس ابلیس کے فقہا پر یہ کہ بعض فقیہ مدرسے کے وقف میں سے جو فقط وہاں کے پڑھنے پڑھانے کی اور کام کرنے والوں کے مشروط ہے کھایا کرتے ہیں،
کرتا ہے اور اسی میں مدت تک رہتا ہے، حالانکہ وہ کچھ شغل نہیں کرتا، اور جو پڑھ چکا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے یا پڑھ کر منتہا ہو جاتا ہے کہ وقف میں سے اس کا حصہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ تو فقط طلباء کے واسطے مشروط ہے جو علم حاصل کرتا ہوں جو علم حاصل کرتا ہوں۔ ہاں، اگر وہ مدرس یا کار پر دراز ہوتا تو اس کو روا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کام میں مشغول رہتا ہے۔ ازاں جملہ وہ تلبیس ہے جو بعض نوجوان فقہ پڑھنے والوں اور فقیہ بن جانے والوں سے سنا جاتا ہے کہ اس کے بعض منہیات کی طرف پاؤں پھیلا دیے، چنانچہ بعض نے لباس ریشمی پہننا شروع کیا اور بعض نے چنگی اصولوں کی اور اسی قسم کے دیگر معاصی میں قدم بڑھایا۔ پھر ان لوگوں کی اس بے باکی کے اسباب مختلف ہیں، چنانچہ بعض کو اصل دین ہی میں عقیدہ نہیں تھا، لیکن ان سے اپنے الحاد کو چھپانے کے لیے فقہ میں کچھ مشغول کر لیا، یا یہ غرض رکھی کہ اس بہانے سے اس کو وقف سے حصہ ملے گا، یا وہ سرداری کا تمغہ پائے گا، یا مناظرے کے نام سے دوسروں کو بہکائے گا۔ شاید یہ دیالما روافظ ملاحدہ کا خفیہ ساختہ پرداختہ ہوں۔ ان میں سے بعض کا عقیدہ تو دین اسلام میں صحیح ہے، لیکن اس پر خواہش نفس نے غلبہ کیا، اور ان کے پاس ایسا علم نہ تھا جو اس کو اس حرکت سے روکے، کیونکہ جدل و مناظرہ نفس میں تکبر و غرور بڑھاتا ہے اور جوش میں لاتا ہے۔ انسانیت جب ہی ٹھیک ہوتی ہے جب آدمی بزرگان سلف کی خصلت و خوبی مطالعہ کرے اور ریاضت سے نفس کو مغلوب کرے، اور اکثر زمانے والوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ اس سے دور جا پڑے ہیں، اور ان کے نزدیک جو علم و جدل و مناظرہ ہے اور بھی نفس کو کجروی پر مدد دیتا ہے، تو لا محالہ خواہش بے روک ٹوک کے اس کے دل میں رواں ہوتی ہے۔ بعض کے خیال میں ابلیس نے یہ تلبیس ڈالی کہ تم عالم، فقیہ و مفتی ہو، اور علم ضرور عالموں سے عذاب الہی دور کرے گا، چنانچہ یہ خیال باطل ہے اور یہ منصوبہ بعید ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ علم کے ساتھ بدکاری کرنے میں عذاب دگنا ہو جائے، چنانچہ ہم نے قاری لوگوں کے حق میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ فقیہ وہی شخص ہے جو اللہ عز و جل سے خوف رکھتا ہے۔ شیخ ابن عقیل انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خراسانی فقیہ کو دیکھا جس پر ریشمی لباس تھا اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سلطان کی خلعت اور دشمنوں کی جلن ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر تو مسلمان ہے تو تیرے دشمنوں کی خوشی ہے، اس لیے ابلیس تیرا حقیقی دشمن ہے، اور جب اس نے تجھ پر قابو پا لیا تو تجھے ایسی چیز پہنائی جس کو شرع مبارک ناخوش رکھتی ہے، پس تو نے اپنے دشمن کو اپنے اوپر خوش ہونے کا موقع دیا، اور تجھ غریب کے حال پر افسوس ہے کہ تو کچھ نہ سمجھا۔ کیا سلطان نے تجھے وہ خلعت پہنایا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ تجھے سلطان نے خلعت کیا پہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتار دیا، اور لائق یہ تھا کہ تیرے ذریعے سے سلطان فسق کا خلعت اتارتا اور تو اس کو تقوی کا لباس پہناتا، لیکن خدا نے تم پر پھٹکار ڈالی کہ اس طرح کام تمام کیا۔ کاش تو کہتا کہ میرا یہ لباس فقط میری طبیعت کی حماقت سے ہے، اور اب تو میرا امتحان پورا ہوا، اس لیے کہ اس حالت سے
تیرا عدول کرنا تیرے فساد و باطن کی دلیل ہے۔ من جملہ تلبیس ابلیس کے فقہا پر یہ ہے کہ جو لوگ بعض کہتے ہیں ان کو یہ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ابلیس ان کو روکتا ہے اور ان کے بعض میں حاضر نہ ہوں جہاں دل نرم ہوتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جناب باری تعالیٰ میں جھکتے ہیں۔ واعظین جو انبیاء و اولیاء کے قصص بیان کرتے ان نام سے مذموم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے بہترین قصہ سناتے ہیں، یعنی قصہ یوسف، اور فرمایا فقصص القصص، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قصص الانبیاء اور ان کے نافرمان امتوں کا انجام ہلاکت بیان کر دے۔ شاید یہ لوگ رجوع کریں۔ قصص بیان کرنے والوں کو کی مذمت فقط اس جہت سے ہوتی ہے کہ اکثر وہ لوگ فقط قصے بیان کرتے ہیں، مفید علمی باتیں بیان نہیں کرتے۔ پھر قصص میں بھی اکثر جھوٹے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور بار محال باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی جیسے شداد نے بحشت ارم وغیرہ بنائی، اور اگر قصص سچ ہوں جس سے نصیحت حاصل ہو وہ تعریف کے قابل ہیں۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو سچے قصے بیان کرنے والے کی بہت ضرورت ہے۔ یہی تک رکھتے ہیں آج کا درس انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔